والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ جتنے بھی اس مہینے میں جمعے آئیں گے ان میں ہم تعلیمات حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے. میلاد کا مہینہ آتا ہے تو یوں گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ بڑی وفادار ہے اپنے نبی کے ساتھ. اور جس طرح یہ بازاروں کو راتوں کو بھی دن بنا دیتے ہیں اور گلیاں بازار اور گھر سجا دیتے ہیں، تو جب اپنے نبی کی آمد کا جو دن ہے وہ یوں مناتے ہیں تو ان کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہوں گے. تو ہر شخص خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ امت کایا پلٹ دے گی اپنی تقدیر کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں حق ادا کر دے گی جو اتباع اور پیروی کا حق ہے. لیکن پھر بدقسمتی سے جیسے وہ چند دن گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کم نہیں ہوتے اور ہمارے اچھے اعمال ان میں اضافہ نہیں ہوتا. غالباً ہم جوں کے توں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک رسم تھی جو ہم نے بنا لی، وہ ایک طریقہ تھا جو ہم نے اپنا لیا، اس کے سوا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح محرم الحرام ہے، اس مہینے میں جوش و خروش سے تقریریں بھی ہوتی ہیں، محافل بھی ہوتی ہیں، مجالس بھی ہوتی ہیں. ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے طور طریقے سے جو ان میں مخلص لوگ ہیں اہل بیت طاہر کا ذکر کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم سچی توبہ کر کے اہل بیت طاہر کے رستوں کو اپنا لیں گے. تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ قوم اپنے گھر بار چھوڑ کر محفلوں میں شرکت کر رہی ہے، مجلسوں میں شرکت کر رہی ہے اور امام حسین کے لیے آنسو بہا رہی ہے. تو یہ آج کے بعد حسینی کردار اپنائیں گے اور اس ملک سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن جیسے یہ مخصوص دن گزر جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم دھوکے کا شکار تھے. حسین کے لیے رونے والی آنکھیں بھی دھوکے میں رو رہی تھیں، محفلیں اور مجلسیں بھی سب فریب کے لیے ہو رہی تھی. اگر کوئی امام حسین سے مخلص ہوتا تو ان کی فریاد بھی سنتا اور ان کی پکار پہ بھی دھیان دیتا اور ان کی دعوت کو بھی قبول کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور میرا کہنا نہ مانے، بلکہ میں اس کے سامنے ہر منت سماجت تک اتر آؤں تو تب بھی میرا کہنا نہ مانے؟ کم از کم میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ وہ شخص اپنی محبت کا دعویٰ درست کر رہا ہے. میں یہی سمجھوں گا کہ اس کی محبت کے دعوے کے پیچھے کچھ مفادات ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتا ہے، کچھ اس کی اغراض ہے، کوئی غرض ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہے. اس کے سوا نہ اس کے اندر محبت نام کی کوئی شے ہے، نہ وہ جانتا ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. اللہ ہماری اصلاح کا سامان پیدا فرمائے. ہم نے اپنے نبی کو بھی رسم رواج بنا دیا اور اپنے نبی کے اہل بیت اور آل اولاد کو بھی رسم رواج بنا دیا.
اس لیے اس امت کا ہر درد رکھنے والا آدمی اس کے اوپر روتا ہی ہے، اس کو شاباش نہیں دیتا، اس امت کو، اس قوم کو شاباش نہیں دیتا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو جاننا چاہتا ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت حقیقت میں کیا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اللہ تیرے اوپر بھی وہ راز کھولے جو اس نے مجھ پر کھولے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تیرے اندر باطل کی بیزاری پیدا نہیں کر سکتا اسے امام مت سمجھ، جو تجھے باطل کے ساتھ مل جانے کی تلقین کرے اور خود بھی معاشرے کے رسم و رواج کے آگے جھک جائے اور یہ سوچ کے کہ لوگ بھلا مجھے کیا کہیں گے، ان کی غلط سوچوں، غلط رواجوں، غلط رسموں کے خلاف اپنی بغاوت کا علم بلند نہ کرے، تو ایسے شخص کو امام ماننے کی حاجت، تو دھوکے باز آدمی ہے، دھوکہ دے رہا ہے آپ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج کل میلاد النبی کے نام کے اوپر جو اربوں روپے کمائے جاتے ہیں وہ بھی آپ ایک طرف رکھیں اور ان کا رزلٹ دیکھیں، نتیجہ دیکھیں کیا ہے، کتنی مذہبی طور پر اصلاح ہوتی ہے قوم۔ صاحب یہ دھیان میں رکھیں، محرم الحرام کے نام پر اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا اوور آل کی بات کی جائے تو کھربوں روپے کا بزنس، مجلسیں پڑھنے والے، محفلیں پڑھنے والے، کھربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے محرم الحرام کے اندر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کوئی وہ محفل میں یا مجلس میں بیٹھنے والا نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حسین کے رستے کو بھی اپناتا ہے، حق کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بھی بناتا ہے؟ میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، میں کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا، میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیے، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، تو کیا یہ کھربوں روپے کا کاروبار میلاد کے نام پہ بھی ہوتا رہے گا اور محرم کے نام پہ بھی ہوتا رہے گا؟ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ کوئی رزلٹ بھی سامنے آنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے۔ تو میں نے آپ کو غور و فکر کی ایک دعوت دی ہے، میدان آپ کے سامنے کھلا ہے، غور و فکر کریں، اور اگر آپ وہ روایتی سے مولویوں، روایتی سے ذاکروں کی سوچ کے اوپر چلے ہوئے ہیں تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے آپ سے ہر کس کو شکوہ نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو حاضر و موجود سے بیزاری کی دعوت دے رہا ہوں، حاضر و موجود سے بیزاری کی دعوت دے رہا ہوں، اس لیے آپ اگر اس دعوت کو سمجھنے کے لیے حال نہیں ہے تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کم از کم یہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ کے اہل و عیال ہیں، پھر ان کے اہل و عیال ہیں، جن جن تک آپ میرا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اگر سنیں اور سمجھیں تو ہم اپنے ضمیروں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ ہم نے اہل بیت اطہار اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی تعلیم پر کتنا عمل کیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ سب فریب ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، سب فریب ہے۔ اور اگر آپ ابھی میری بات کے اوپر کان نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیں، جب ان سے ملاقات ہوگی تو سمجھ آ جائے گی اس کے کہ جس طرح آپ میں سے کوئی شخص اور میں بالخصوص کسی ایسے آدمی کی محبت کو سچا نہیں سمجھ سکتا کہ جو میں پکار کے کوئی بات کہہ رہا ہوں اور مجھ سے محبت کے نعرے مارنے والا اور دعوے کرنے والا اس کے اوپر عمل کرنے کو بھی تیار ہوں، کم سے کم میں اس کو سچی محبت نہیں جانتا اور میں ایسے شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا۔ تو آئیے امام حسین علیہ السلام آپ کے کچھ کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو ایک شخص نے خط لکھا، سئل عن خیر الدنیا والآخرہ،
اس نے کہا کہ مجھے بتائیے تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی کس میں ہے؟ دنیا اور آخرت کی بولیے بھلائی کس میں ہے؟ اب یہ میں کوئی معمولی ہستی کا کلام آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو اپنی ہر طرف اور ہر جہت اور ہر نسبت سے عرفہ اعلیٰ اور افضل ہے، ہر نسبت کے اعتبار سے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سگے بیٹے کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا سب کو دے رہے تھے، اور جب حسنین کریمین امام حسن و امام حسین علیہ السلام آئے تو انہیں اپنے بیٹے سے دگنا دیا دونوں شہزادوں کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ابا جان میں نے تو جنگوں میں شرکت کی ہے اور مجھے آپ وظیفہ سب کے برابر دے رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، حالانکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور ان شہزادوں نے تو جنگوں میں شرکت بھی نہیں کی اور آپ مجھ سے زیادہ دگنا دونوں کو دے رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ یہ جو تم نے سوال کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ تم حقیقت سے لا علم ہو، تم حقیقت نہیں جانتے، تم نے ان شہزادوں کو اپنے جیسا سمجھا ہے اور ان کے حقوق کو اپنے حق جیسا سمجھا ہے۔ فرمایا یہ جو شہزادے ہیں ان کے نانے جیسا تمہارا نانا نہیں ہے، اگر تم ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ گے تو میں بھی تمہیں حق سے زیادہ دے دوں گا۔ ان کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے، ان کے نانا سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے کہ ان کی ماں سیدۃ نساء اہل الجنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں ہے، اور جتنی محبت اس کے باپ سے رسول اللہ کرتے تھے تمہارے باپ سے نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر یہ نسبتیں تم لے آؤ گے، اور فرمایا اس کا جو بھائی ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تمہارا بھائی جنتی نوجوانوں کا سردار، تو اگر تم یہ نسبتیں جمع کر لو گے تو پھر میں بھی تمہیں حق سے زیادہ دے دوں گا۔ اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر آپ نے جب ترجیح دی اپنی اولاد پر حضرات حسنین کو، یہاں غور و فکر کی دعوت ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہے، ان کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت پیش کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا اہل بیت سے محبت کا دعوے دار اپنے گریبان میں جھانکے کیا وہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کی اولاد کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کے کسی فرقے کا عالم، کسی گروہ کا عالم، کسی گروہ کا رہنما، کسی گروہ کا پیشوا اہل بیت کے نام کے اوپر بنگلے بنانے والے، اہل بیت کے نام پر گاڑیاں بنانے والے، کروڑوں اربوں کی جائیدادیں بنانے والے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جواب دیں، فاروق اعظم پر اعتراض کرنا اور ان کو گالی گلوچ کرنا یہ بڑا آسان ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر آل رسول سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کوئی سنی عالم ہو یا شیعہ عالم، کوئی سنی پیر ہو شیعہ پیر ہو، جواب دے اپنے ضمیر کو اور اللہ کو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس درجے کی محبت کوئی بھی نہیں کرتا، صرف دعوے کرتے ہیں، حقیقت پیش کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو حضرات محترم یہ حضرت عمر فاروق ہیں جو سب صحابہ کے سامنے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ترجیح کیوں نہ دوں، میں انہیں ترجیح کیوں نہ دوں۔ اہل بیت اور رسول اللہ کے نام پر اربوں روپے کمانے والے ناک خان اپنے آپ سے پوچھیں کیا وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کی آل اولاد کا خیال رکھتے ہیں؟ کھربوں روپے کمانے والے ذاکر حضرات اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا وہ رسول اللہ کی آل اولاد کو اپنی آل اولاد سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کی ٹو میں لگیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، آپ کو وہ جھوٹا نظر آئے گا۔
صرف اور صرف یاد رکھ لیں، جو شخص اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اسے حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، جو واقعی اللہ اس کے رسول کا محب ہو جاتا ہے اسے حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنی آل اولاد سے بڑھ کر حضور کی آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اس کے سوا نہ کسی عالم سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، نہ کسی نعت خواں سے، نہ کسی ذاکر سے، نہ کسی مفتی سے، نہ کسی شیخ الحدیث سے۔ سب پیسہ کماتے ہیں رسول اللہ اور ان کی آل اولاد کے نام پر۔ اگر آپ کو میں غلط نظر آؤں تو جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں اس کو پرکھ کے دیکھ لیں، اس کو پرکھ کے دیکھ لیا۔ آپ کسی فرقے کے بھی پیروکار ہیں، آپ اس کو پرکھ کے دیکھیں اپنے علماء۔ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور دوسری شرط یہ کہ وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اور تیسرا فرمایا وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِي، جب تک وہ اپنی آل اولاد سے بڑھ کر میری آل اولاد سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ اور چوتھا فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا نہیں رسول اللہ کی نظر میں، وہ قوموں کا لیڈر کیسے بن گیا؟ وہ پیشوا کیسے بن گیا؟ وہ کیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا لوٹ رہا ہے دین کے نام پر اور ان سے چندے دے رہا ہے کہ میں تمہارا راہبر ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں؟ جو رسول اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں، وہ لیڈر بن بیٹھا ہے، مذہبی لیڈر بن بیٹھا ہے۔ خدا کے لیے میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ کہیں آپ غلط نہ جا رہے ہوں، کہیں آپ غلط لوگوں کے پیچھے نہ چل رہے ہوں۔ تھوڑا سا اپنے ضمیر سے پوچھیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں، کہیں آپ غلط راستے پہ نہ چل رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کو دین کے نام پر چلا رہے ہیں کہیں وہ خود بھی گمراہ اور آپ کو گمراہ نہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ آپ اللہ اس کے رسول کی عطا سے رزق کھاتے ہیں، ان لوگوں کا رزق نہیں کھاتے جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے جب یہ کہا کہ آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، ہرگز یہ گمان میں نہیں لانا، تم امیر المؤمنین کے بیٹے نہیں، تم خادم کے بیٹے ہو، تم غلام کے بیٹے ہو۔ کہا کس کا غلام؟ کہا ان کے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ یہ ادب والوں کا طریقہ ہے، یہ ادب والوں کی بولی ہے، یہ ادب والوں کا اخلاق ہے اہل بیت رسول کے ساتھ۔ اور جو اپنے ممبروں پہ بیٹھ کر سادات کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہوں اور آگ اگلتے ہوں، آپ ان کو اپنا لیڈر بنا بیٹھے، سوچئے کہیں آپ گمراہی پہ نہ چل رہے ہوں۔ تو حضرت امام حسین سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کس میں، تو آپ نے فرمایا خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس۔ فرمایا جان لو اے بیٹے، جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کو طلب کیا، اللہ کی رضا کو بولیے طلب کیا، اس حال میں کہ لوگ ناراض ہو رہے تھے، لوگ اس سے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں جن کے مفادات جڑے ہوئے، اللہ ناراض نہیں ہوتا جو میں نے اب تک باتیں کی۔ میں تو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ کی کتنی وفاداری ہے آل رسول کے ساتھ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بھی سید ہوں، بھائی آپ اپنے محلے کے سادات کی بات کر رہے ہیں، آپ جن سیدوں کو جانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا، آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو طلب کیا حالانکہ لوگ اس سے ناراض ہو رہے تھے، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا چاہے، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا والی بات کرے، لوگ نہیں چاہتے تھے، اب لوگوں میں کون کون ہے یہ آپ خود غور و فکر کریں، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا کی دعوت دے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی رضا کو طلب کیا اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی۔
लोगों की नाराजगी की परवाह। अब अल्लाह बदले में उसे क्या देगा? फरमाया कफ़ाहुल्लाहु उमूरन नास, अल्लाह भी उसे लोगों के शर से बचा लेगा। अल्लाह भी उसे लोगों के शर से बचा लेगा। वमन तलबा रिदन नास बिसखतिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन नास, और जिसने अल्लाह की नाराजगी को खरीदा ताकि लोग खुश हो जाएं, लोग खुश हो जाएं, और मैं वक्कलहुल्लाहु इलन नास, तो अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देता है। जिन लोगों को वो राजी करना चाह रहा था, एक वक्त आता है वही लोग उस पर थूकते हैं और उसको जलील कर देते हैं। और ये हकीकत है। ये क्या है? इमाम हुसैन ने जो बयान फरमाया, इस पर गौर फिक्र करें। क्या मेरा और आपका अमल है इस पर? हमें देखना है। हम अल्लाह की रज़ा के हज़ारों काम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं लोग हमसे नाराज ना, हक बयान नहीं करते लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हक सुनाते नहीं लोग नाराज हो जाएंगे, हक पर अमल नहीं करते लोग नाराज हो जाएंगे। घरेलू मामलात में देखें, मेहमान आ जाए, नमाज के लिए उठ के नहीं जाते, मेहमान नाराज हो जाएंगे। किसी का तिलावत का मामूल है, वो तिलावत के लिए नहीं उठता, कोई वजीफा पढ़ता है, वो वजीफे के लिए उठता, लोग नाराज ना हो जाए। समझ आ रही है बात? घरेलू रस्म रवाज होते हैं, उनमें हराम कामों से इसलिए नहीं बचता कि लोग नाराज ना हो जाए, उनको राजी करने में लगा हुआ है। मेरी बात समझ रहे? घर की बड़ी नानियां दादियां भी कहती हैं साढ़े बड़ियां दे रस्म रवाज में तू नवा पढ़ लिया है, बस इसका उधर ही हौसला खत्म हो जाता है। भाई किसी बड़ी ने भी गलत बात की है या बड़े ने भी गलत बात की, आप उसकी सलाह की कोशिश करें, और अगर वो नहीं मानता तो आपने दावत दे दी, कम से कम आप तो गुमराही की तरफ ना जाए। मेरी बात समझ रहे? आप क्या नहीं समझ रहे? मेरे पास एक नौजवान आ गया, बड़ा परेशान है। अंकल जी क्या हुआ? कहता जी मैं मेडिकल के शोबे में हूँ, पहले रिश्वत लेता था, माँ बड़ी राजी थी, पुत्र बड़े पैसे ले आता है, जब से आपके पास बैठना शुरू किया है रिश्वत छोड़ दी है, माँ तब से बदुआएं देती हैं, तेरा बेड़ा घर का खर्चा इतना है, तू तनख्वाह इतनी ले आना है। समझ आ रही है बात? अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। फिर भी माँ बदुआएं दे तो उसको समझाने की कोशिश करें, फिर भी दे तो ऐसे लोगों की बदुआएं नहीं लगती जो अल्लाह के नाफरमानी की दावत दे रहे। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? तो हम में से कितने लोग हैं जो बीवी के डर से हराम नहीं छोड़ते, जो बच्चों के डर से हराम नहीं छोड़ते कि बच्चे कहेंगे पहले हमारा खर्चा इतना था अब इतना कर दिया, पहले हमें फुला स्कूल में पढ़ाते थे अब फुला स्कूल में डाल दिया। बीवी बच्चों के खौफ से हराम नहीं छोड़ते। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम पर कौन कौन अमल कर रहा है? ये पूरा पाकिस्तान देखे, वो सुन्नी और शिया, मैं यहाँ मुसलमान बन के बात कर रहा हूँ। हर बंदा अपने गिरेबान में जाके, हर बंदा गिरेबान में जाके, क्या वो हराम को छोड़े हुए अपने जाहिर और बातिन में? क्या उसका जाहिर पकीज़ा है, क्या उसका बातिन पकीज़ा है? गौर व फिक्र करें भाई, गौर व फिक्र तो करे। जिसको अपना इमाम मानता है वो तो तहारत और पकीज़गी का इमाम है, और खुद जिनका मुरीद खुद को कहता है वो तो तहारत और पकीज़गी का इमाम है, और खुद ये गलास्तों में गिरा हुआ है, हराम की गलास्तों में, जुल्म की गलास्तों में, अल्लाह की नाफरमानी की गलास्तों में अटा पड़ा। ये कैसी मोहब्बत हुसैन है खुदा के लिए। ये बेवफाइयाँ अहले बैत से कभी तो खत्म होनी चाहिए। उस दौर में भी नारे मारने वाले हजारों थे, लेकिन हुसैन के आगे मरने के लिए जल्द किया। और आज के दौर में भी हुसैन के नारे मारने वाले करोड़ों हैं, लेकिन हुसैन का हुक्म मानने वाले चंद हैं। तो क्या ये बेवफाइयाँ अहले बैत से कभी खत्म नहीं होंगी? ये आपके सामने एक बंदे ने सैयदा फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की, अलग ऐलान की, फिर डर गया, फिर जिद में आ गया। कितने लोग हैं जो अब भी उसके साथ हैं? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? जो अब भी उसके साथ हैं, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, उसके लिए नारे मारते हैं, हालांकि जानते हैं कि इसने सैयदा फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की है, वो नासबी है। ऐ कौम, आपको सुन्नी नहीं बनाया जा रहा, आपको नासबी बनाया जा रहा है। आप होश के नाहुन में
آپ کے اندر اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کا بغض کا زہر پلاتے ہیں، محبت صحابہ کا نام لے کے بغض صحابہ، بغض اہل بیت کا زہر پلاتے ہیں، دفاع صحابہ کا نام لے کے اہل بیت پر حملے کرتے ہیں۔ یہ ناسبی ہیں، آپ کو ناسبی بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو خالص سنی بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی سنیت نہیں جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا دفاع نہ ہو، جس میں اہل بیت کا دفاع نہ ہو۔ اہل سنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عقیدت اور ان کے احترام اور ان کے قدموں کی خاک کے احترام کو بھی اپنا دین سمجھتے ہیں۔ اہل سنت اہل بیت کے دفاع کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے مدافع نہیں، دفاع کرنے والے نہیں، تو ہم دیندار نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمان اور کافر ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ تو اہل سنت کبھی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے خانوادے کی ادنا سی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کجا یہ کہ کوئی آدمی ببانگ توحید تقریروں میں گستاخی بھی کرے اور ہزاروں لوگ پھر بھی اس کے ساتھ مل جائیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو حاضرین محترم، آج کا جو میرا درس ہے اور دعوت ہے غور و فکر کی، اس کی بے قدری نہ کیجیے گا، اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھیں، غور و فکر کریں، کیا ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے وفادار ہیں؟ بس یہ غور و فکر کرنا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ کیا ہم ان کی محبت پھیلا رہے ہیں، ان کا پیغام پر خود عمل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ظاہر و باطن میں اپنے امام کے رستے پر ہیں؟ بس یہ غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں دھوکے سے نکلنا چاہیے کہ امام حسین کو بنائیں اور کردار یزید جیسا رکھیں۔ اس دوگلے پن سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسینیت کو سیکھنے اور اللہ کے لیے کل زندگی اور زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔